دینا آدمی کو بناتا ہے یہ انسان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اکرام السلام علیکم. رمضان المبارک کی ان متبرک ساعتوں اور مقدس لمحوں میں پروگرام فضائل رمضان لے کر میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر اطہر قسیم. ناظرین اکرام، عالم اسلام کو بالعموم اور ARYQ ٹیلی ویژن کے ناظرین کو بالخصوص 1442 ہجری کا ماہ رمضان مبارک ہو. یہ رحمتوں کا مہینہ، یہ مغفرت کا مہینہ، یہ دوزخ سے نجات کا مہینہ. ہماری خوش بختی کہ ہم اس متبرک مہینے میں آج سے مختلف اسلامی موضوعات پر گفتگو کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوا کریں گے پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت پیر محمد حسان حسیب الرحمن دام برکاتہم عالیہ، زیب سجادہ درگاہ عالیہ عیدگاہ شریف راولپنڈی. صاحبزادہ صاحب، آپ کو بھی ماشاءاللہ رمضان المبارک کی مبارک ہم پیش کرتے ہیں، اور بہت بہت شکریہ کہ آج آپ ہمارے پروگرام میں جلوہ افروز ہیں. یہ رحمتوں کا مہینہ ہے جو آج سے شروع ہوا ہے، اور بے تحاشا برکات کا مہینہ سمجھا جاتا ہے. اللہ پاک نے قرآن کریم فرقان مجید میں اس مہینے کو رمضان کہا ہے. اس حوالے سے آپ اپنی گفتگو کا آغاز فرمائیے کہ اس مہینے کی کیا فضیلت ہے اور کیا برکت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو اور ARYQ TV کے توسل سے تمام عالم اسلام کو جہاں جہاں بھی ہمیں سنا جا رہا ہے، میں رمضان المبارک کی دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالی ہمیں اس مہینے میں اپنی رضا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یقیناً ڈاکٹر صاحب، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جو اللہ کی خاص رحمتوں کے نزول کا مہینہ ہے، جس میں اللہ کریم کی رحمتوں کے تمام دروازے کھلے ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ اس کو اللہ نے قرآن میں رمضان فرمایا ہے، تو اس اعتبار سے گفتگو شروع کی جائے تو ڈاکٹر صاحب، رمضان عربی کا لفظ ہے جس کو اللہ کریم نے قرآن کریم میں بھی ارشاد فرمایا. یہ رمضان سے ہے. رمضان اس بارش کو کہا جاتا ہے جو بنجر زمین پہ پڑے تو اس کو سرسبز و شاداب کر دیتی ہے. جب چمن پہ خزاں کا پہرا ہوتا ہے، بنجر زمین ہوتی ہے، چمن ویرانہ ہوتا ہے، ایسے میں آسمان سے بارش کے قطرے برستے ہیں جو بنجر زمین کو سرسبز و شاداب کر دیتے ہیں. اس بارش کو رمضان کہا جاتا ہے. اس کو رمضان اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ رمضان میں روزہ رکھنے والے پہ، تراویح پڑھنے والے پہ، اللہ کی عبادت کرنے والے پہ، اس کی راتوں میں اللہ کریم کے آگے ہاتھ اٹھا کے کرم کی بھیک مانگنے والے پہ، اس مہینے میں غرباء کی، مساکین کی مدد کرنے والے پہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اور ایسی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے جو اس کی روح کی بنجر زمین کو سرسبز و شاداب کر دیتی ہے. روح کی وہ زمین جو گناہوں کے سبب بنجر ہو چکی ہوتی ہے، اس کو اللہ کی رحمتوں سے سرسبز و شاداب کر دیتی ہے. اور اس میں روزے دار کے بدن پہ وہ ان رحمتوں کا نزول ہوتا ہے جو اس کے بدن کو گناہوں سے پاک کر دیتی ہیں. ڈاکٹر صاحب، رمضان کا ایک معنی جلا دینے والی چیز بھی ہے. جلا دینے والی چیز کو بھی رمضان کہا جاتا ہے. اور محدثین فرماتے ہیں اس کو رمضان اس لیے بھی کہا گیا کہ اس رمضان مبارک روزے دار کے، اللہ کریم کے عبادت گزار کے، اس میں غرباء کی مدد کرنے والے کے گناہوں کو ایسے جلا ڈالتا ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے. غنیت الطالبین میں امام الاولیاء حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان عربی کا کیونکہ قرآن کریم کا لفظ ہے تو اس کے 5 حروف ہیں، تو ہر حرف میں رحمتوں اور برکتوں کے کئی مفاہیم ہیں. حضرت سیدنا غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں رمضان کی ریز سے مراد رحمت الہی ہے. اس میں رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے. رمضان کی ذات سے مراد جو ہے وہ ضمانت الہی ہے. یعنی اس میں جو روزے دار ہوتا ہے، جو روزے رکھتا ہے، جو تراویح پڑھتا ہے، اللہ کریم اس کو بخشش کی ضمانت عطا فرماتا ہے. پھر اس کی الف سے مراد آپ فرماتے ہیں امان الہی
الہی ہے۔ اس میں جو اللہ کریم کی امان مانگتا ہے اللہ کریم اس کو امان عطا فرماتا ہے۔ اور حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اس کی نون سے مراد نعمت الہی ہے۔ اس میں جو اللہ کریم کی بارگاہ میں جھولی پھیلاتا ہے، روزے رکھتا ہے، روزے رکھ کے اللہ کریم سے دعا و سوال کرتا ہے، اللہ کریم اس پہ خاص نعمتوں کا نزول فرماتا ہے، خاص نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، امام ترمذی نے اور امام احمد بن حنبل نے بھی اس حدیث کو نقل کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میں اللہ کریم اپنی رحمت کے تمام دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اس میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب حضور نے فرمایا کہ اس مہینے میں جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اس مہینے میں شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور اس مہینے میں جنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے روزہ داروں کی ہر لمحہ مشتاق ہوتی ہے کہ یہ آئیں اور مجھ میں داخل ہو جائیں۔ ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بد نصیب ہے وہ شخص جس نے رمضان المبارک جیسی اپرچونٹی کو پا لیا، رمضان المبارک جیسے ماہ مقدس کو پا لیا، اور پھر بھی اپنے رب کو راضی نہ کر پایا۔ اس پہ میں سوال کا اختتام ان دو باتوں پہ کروں گا ڈاکٹر صاحب جواب کا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر ہیں، مجمع الزواہد میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ، پھر حضور نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ، پھر حضور نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ، کیا ہی اچھا ہے وہ جو تمہارا استقبال کر رہا ہے اور تم اس کا استقبال کر رہے ہو۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کوئی وحی آنے والی ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں۔ حضرت عمر فاروق اٹھے یا رسول اللہ کوئی دشمن آنے والا ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں۔ کہا سرکار پھر کون آ رہا ہے؟ حضور نے فرمایا رمضان آ رہا ہے، آج رمضان کی پہلی رات ہے۔ حضور نے فرمایا وہ مہینہ آ رہا ہے جس کی پہلی رات ہی اللہ تمام اہل قبلہ کی بخشش فرما دیتا ہے۔ کیا برکتوں اور فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ ناظرین اکرام، آپ نے محسوس کیا کہ قبلہ پیر صاحب نے کتنی وضاحت سے رمضان کے مہینے کی فضیلت بیان کی ہے۔ پیر صاحب اگر میں یہ آپ سے پوچھوں کہ روزہ یہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، تو آپ اس میں ہمیں کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ ڈاکٹر صاحب روزے کو اللہ کریم نے قرآن کریم میں صوم ارشاد فرمایا ہے، جس کو ہم روزہ کہتے ہیں۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں اس کے لیے لفظ صوم ارشاد فرمایا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اصطلاح شریعت میں صوم صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور مباشرت سے رک جانے کا نام ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہاں میں آغاز میں ہی ایک بہت اہم مسئلے کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں جو میں ہر رمضان المبارک میں عرض کرنا ضرور کرتا ہوں، اور اس کو ضروری سمجھتا ہوں کہ اس کو آگے جتنا لوگوں تک پہنچایا جائے، کیونکہ تھوڑی سی غفلت کی وجہ سے لوگ اپنے پورے دن کی محنت جو ہے اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور مباشرت سے رک جانا اس کو روزہ کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ سحری کے وقت لوگوں سے ایک ایسی بے احتیاطی ہو جاتی ہے، اس پہ میں ناظرین کی توجہ چاہوں گا کہ جس بے احتیاطی کی وجہ سے ان کے سارے دن کی محنت جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ وہ کیا ہوتی ہے کہ وہ کھانے پینے کے لیے، روزہ بند کرنے کے لیے اذان کا انتظار کرتے ہیں، اور بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ چلو جب تک اذان ہو رہی ہے کھاتے جاؤ، جتنا کھا سکتے ہو پیتے جاؤ، آخری وقت میں جو ہے وہ پانی کی بوتلیں جتنی پی سکو پی لو، اذان ختم ہو جائے تو پھر چھوڑنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس کی وجہ سے لوگ اپنے سارے دن کی محنت ضائع کر دیتے ہیں، کیونکہ جب ہم اذان نے شروع ہونا ہے طلوع فجر کے بعد، اور ہم نے روزہ بند کرنا ہے طلوع فجر سے پہلے۔ اگر ہم اذان کا انتظار کریں گے تو اذان کا روزے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اذان نماز کے لیے ہے، روزے کے لیے نہیں ہے۔ اذان نے طلوع فجر کے بعد شروع ہونا ہے، طلوع فجر کا وقت ہو جائے گا اس کے بعد اذان ہوگی، اور روزہ ہم نے طلوع فجر سے پہلے بند کرنا ہے۔ تو اگر ہم اذان کا انتظار کریں گے روزہ بند کرنے کے لیے تو اپنا روزہ خراب کریں گے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے روزانہ، اب تو ٹی وی پہ ہمارے AIQ ٹی وی پہ روزانہ آ رہا ہوتا ہے، AIQ ٹی وی پہ چل رہا ہوتا ہے کہ اختتام سحر کیا ہے شہروں کے نام کے ساتھ، تو وہ وقت دیکھ لیجئے آپ QTV پہ ہی کہ کس ٹائم روزے نے بند ہونا ہے، اس وقت کے ساتھ آپ اپنا روزہ بند کیجئے۔ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب اسلام میں آپ نے روزے کی فضیلت کے بارے میں پوچھا اور اس کی اہمیت کے بارے میں پوچھا۔ روزے کی بہت اہمیت و فضیلت ہے، آپ اس کا یہاں سے اندازہ لگا لیجئے کہ حضور علیہ السلام نے جب ارکان دین بیان فرمائے، جن چیزوں پہ دین کی بنیاد ہے، جب حضور نے 5 ارکان دین بیان فرمائے تو اس میں سے 5واں جو رکن ہے وہ حضور علیہ السلام نے روزے کو قرار دیا کہ جن 5 چیزوں پہ اسلام کی عمارت کھڑی ہے ان میں سے 5ویں چیز روزہ ہے۔ اللہ اکبر۔ بخاری میں حدیث موجود ہے ڈاکٹر صاحب، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اللہ کریم اس کو گناہوں کو معاف فرما دے گا، اللہ کریم اس کے پچھلے
تیرے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور ایک اور حدیث میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم اس کو گناہوں سے ایسے پاک فرما دے گا جیسے وہ آج ہی پیدا ہوا ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب یہاں ایک بات نوٹ کرنا بہت ضروری ہے، روزہ صرف ایک تہوار نہیں ہے، روزہ صرف ایک رسم نہیں ہے کہ آپ نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور پھر جو ہے افطار پارٹیاں کی اور یہ رمضان آیا اور ہم اس کو پارٹیز کے طور پہ منا رہے ہیں۔ نہیں، حضور نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ ایمان کے ساتھ روزہ رکھا، حضور نے فرمایا جس نے ایمان کے ساتھ احتساب کے ساتھ روزہ رکھا۔ اور وہ احتساب کیا ہے کہ روزہ رکھا تو اپنے معاملات کی طرف توجہ دی، دیکھا کہ میری زندگی میں کتنے گناہ ہیں، ان گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ کیا اور ان سے اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے معافی مانگ کے توبۃ نصوحہ کی، اور پھر نیکیوں کے اضافے کی نیت کی، اعمال صالح کا آغاز کیا، اپنی زندگی میں چینج لایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے ایسے کیا اللہ اس کو گناہوں سے ایسے پاک فرما دے گا جیسے وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ ڈاکٹر صاحب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے روزے دار کو بشارت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بخاری میں حدیث موجود ہے، ارشاد فرمایا کہ روزے دار کو اللہ دو خوشیاں عطا فرمائے گا، ایک اس وقت جس وقت وہ افطار کرتا ہے اور دوسری اس وقت جب وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیے شہید کو جان دے کے یہ مقام ملنا ہے کہ وہ اللہ کریم کی بارگاہ میں جا کے اتنا خوش ہوگا کہ وہ کہے گا کہ یا اللہ مجھے ایک بار دنیا میں واپس بھیج، مجھے اور کوئی حسرت نہیں ہے، میں پھر وہ لمحہ شہادت کا حاصل کرنا چاہتا ہوں جس میں تیری راہ میں جان دی۔ اسی طرح حضور فرماتے ہیں جب روزے دار اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اللہ اس کو بے حساب خوشیاں عطا فرمائے گا۔ کیا کہنے۔ ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ پیر صاحب نے ایک بڑے نازک مسئلے کی طرف اشارہ کیا اپنی گفتگو کے دوران کہ ہمیں سحر کے وقت خاص طور پہ اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آذان کا انتظار نہیں کرنا بلکہ اپنے سحری کے وقت پہ اپنا روزہ مکمل کرنا ہے تاکہ ہماری عبادت سارے دن کی قبول و منظور ہو۔ پیر صاحب، ہر چیز اور ہر عبادت کا کچھ نہ کچھ مقصد ہوتا ہے، ہماری تمام عبادات کے بھی یقیناً کچھ نہ کچھ مقاصد ہیں۔ آپ یہ فرمائیے کہ روزے کے کیا مقاصد ہیں جن کو حاصل کرنا امتی کے لیے ضروری ہے؟ ڈاکٹر صاحب روزے کی اللہ کریم نے جہاں فرضیت کو بیان فرمایا نا، اس کے ساتھ ہی منتصل اس کے مقصد کو بھی بیان فرما دیا۔ اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو ہم نے تم پہ روزوں کو فرض کیا ہے جیسے تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض ہوئے تھے۔ اور پھر اللہ کریم نے ساتھ ہی مقصد بیان فرما دیا کہ روزے کا مقصد کیا ہے۔ صرف بھوکا پیاسا رہنا روزے کا مقصد نہیں ہے، صرف تمہیں بھوکا پیاسا نہیں رکھنا، روزے کا مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ ڈاکٹر صاحب روزے کا سب سے پہلا مقصد جو اللہ کریم نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے وہ تقویٰ ہے، اور مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ بھی ہے روزے کی، اللہ اکبر، کہ کیونکہ جب انسان کا نفس اللہ کی رضا اور اس کے خوف میں حلال چیزوں سے رکنے کے لیے آمادہ ہو جائے گا تو پھر بدرجہ اولا وہ حرام سے رکنے سے باز آ جائے گا، اور جب یہ کریں گے یہی روزے کا مقصد ہے کہ انسان حرام چیزوں سے رک جائے۔ روزہ ہمیں اسی کی تلقین کرتا ہے کہ حرام چیزوں سے رک جایا جائے، اور جب ہم حرام چیزوں سے رک جائیں گے تو ہم اس فرمان الہی کے مصداق ٹھہریں گے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کر لو۔ روزے کا سب سے اہم جو مقصد ہے وہ تقوی ہے۔ ڈاکٹر صاحب جس طرح ظاہری طہارت کی خاطر ہمیں اپنے ظاہری بدن کی طہارت کرنی ہو تو اس کے لیے کچھ لوازمات ہیں، اسی طرح باطن کی طہارت کے لیے بھی کچھ لوازمات ضروری ہیں، اور روزہ ہم سے تقاضا یہ کرتا ہے کہ تمہارا باطن پاک ہو جائے، تو باطن کی صفائی کے لیے بھی کچھ لوازمات ہیں، اور ان میں سے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ انسان اپنی نفسانی خواہشات پر قابو پائے، انسان جو ہے وہ نفس پر قابو پائے، نفس اور مغلوب ہو جائے، انسان نفس کو جو ہے وہ مغلوب کر دے، نفس پہ جو ہے انسان قابو پائے، نفس پہ غالب آ جائے۔ اور وہ کیسے ہوگا کہ انسان ہر بات نفس کی نہ مانے بلکہ نفس کو اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات ماننے پر آمادہ کرے۔ اللہ کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو انسان اپنی نفسانی خواہشات پر ترجیح دے۔ جب انسان اپنے نفس کو اس بات پر آمادہ کرے گا کہ اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات ماننی ہے تو انسان کا باطن پاک ہو جائے گا۔ جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ترمذی میں حدیث موجود ہے، روزہ یہی پروسیس کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے جو اس کی طاقت رکھتا ہے کہ نکاح کرے اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے، کیونکہ نکاح نگاہ کو نیچا رکھتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ اب فرض روزہ تو ہر ایک کے لیے ضروری ہے، لیکن نفلی روزوں کے لیے پھر حضور ارشاد فرما رہے ہیں، اس سے روزے کا مقصد پتہ چل رہا ہے، اور حضور نے فرمایا جو اس کی طاقت نہیں رکھتا اسے چاہیے کہ وہ کثرت کے ساتھ روزے رکھے،
کیونکہ روزہ انسان کی جنسی خواہشات کو کم کرتا ہے۔ تو روزے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی نفسانی خواہشات پر اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو ترجیح دے۔ اور ڈاکٹر صاحب روزے کا ایک اور اہم ترین مقصد جو ہے وہ جذبہ ایثار ہے، قربانی کا درجہ ہے۔ قربانی کا درجہ ہے کہ جب انسان بھوک اور سحری کرے گا، کچھ دیر بعد بھوک اور پیاس محسوس کرے گا، تو پھر اس کو ان لوگوں کا خیال آئے جو اکثر یہ بھوک اور پیاس جو ہے وہ محسوس کرتے ہیں، اس لیے نہیں کہ ان کا روزہ ہے، اس لیے کہ ان کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور پھر جب یہ احساس کرے تو پھر صرف احساس کر کے اس کو بھول نہ جائے، بلکہ ان غرباء میں کی مدد کرے، غرباء اور مساکین کی مدد کرے، انسانیت کا درد اس کے دل میں آئے، یہ روزے کا مقصد ہے۔ پھر روزے کا ایک مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ کی خالصتاً رضا کے لیے جو ہے وہ کوشش کرے۔ اب میں نماز پڑھوں گا، لوگ دیکھ رہے ہیں، اس میں ریا آ سکتی ہے۔ میں حج پہ جاؤں گا، لوگ دیکھ رہے ہیں، اس میں ریا کا تصور آ سکتا ہے۔ وہ فرض ہے، وہ کرنا ضروری ہے، لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے جو خالصتاً اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ہے۔ اب کوئی انسان چھپ کے کھانا کھا رہا ہے، پانی پی رہا ہے، تو کسی کو تو نہیں پتا نا، خالصتاً اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ایک عمل ہے، تو یہ ایک انسان کو خلوص دیتا ہے۔ پھر روزہ صبر و شکر کا بھی درس دیتا ہے، صبر و شکر بھی سکھاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ سب چیزیں حاصل کرنا روزہ دار کے لیے بہت ضروری ہے۔ بے شک یہ اعلیٰ و عرفہ مقاصد ہیں۔ قبلہ نے جو گفتگو فرمائی اس کے اندر ایک بہت خوبصورت بات یہ ہے کہ ہمارے سامنے بہت سی اشیاء پڑی ہوتی ہیں کھانے پینے والی، لیکن ہم اس وقت تک نہیں کھاتے جب تک کہ اللہ کا حکم نہیں آتا، اور یہی وہ تربیت ہے جو ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ ہمیں غرباء کا خیال رکھنا ہے، جن کو لینے کی استطاعت نہیں ہے، چیزیں خریدنے کی استطاعت نہیں ہے، لیکن چیزیں ان کی نظروں کے سامنے موجود ہوتی ہیں۔ قبلہ وہ کون سے اعمال ہیں جو ایک روزے کو کامل بنا دیتے ہیں؟ اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ ڈاکٹر صاحب یہ بہت اہم سوال ہے، اس کی طرف ہمیں توجہ دینا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس سے پہلے میں ایک عرض کرنا چاہوں گا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بعض روزے دار ایسے ہیں جنہیں روزہ بھوک اور پیاس کے سوا کچھ بھی نہیں دیتا، جنہیں روزہ بھوک اور پیاس کے سوا کچھ بھی نہیں دیتا۔ جیسا حضور نے فرمایا کہ جس نے روزہ رکھا اور جھوٹ بولنا اور اس پہ عمل کرنا نہ چھوڑا، اللہ کو اس کا بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، روزہ ہم سے تقاضا کرتا ہے۔ اس پہ ڈاکٹر صاحب امام غزالی رحمہ اللہ نے بڑی خوبصورت باتیں نقل کی ہیں، قرآن و حدیث کا نچوڑ نکال کے کہ روزے کا مقصد کیا ہے اور کون سی چیزیں ہیں جو روزے کو کامل بناتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب امام غزالی کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ضروری ہے کہ انسان اپنی نگاہوں کو نیچا رکھے، بد نگاہی نہ کرے، غیر محرم عورتوں کو دیکھ کے جو ہے انسان لذت حاصل نہ کرے، یہ انسان کے روزے کو خراب کرتا ہے۔ کیونکہ احیاء العلوم میں امام غزالی ہی حدیث نقل کرتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے روزے کو افطار کر دیتی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغل خوری کرنا، جھوٹی قسم اٹھانا اور شہوت کی نگاہ سے غیر محرم عورت کو دیکھنا، یہ انسان کے روزے کو افطار کر دیتا ہے، انسان کے روزے کو مقصد فوت کر دیتا ہے، انسان کا روزہ اس سے ختم ہو جاتا ہے، افطار ہو جاتا ہے۔ تو سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ انسان اپنی نگاہوں کو نیچا کرے، پھر انسان اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے روزے کو فاسد کر دیتی ہیں، روزے کو ختم کر دیتی ہیں، وہ کیا ہے؟ ایک غیبت کرنا، دوسرا جھوٹ بولنا۔ اور امام غزالی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں بد کلامی کرنا، کسی کو تکلیف دینا اور گالی نکالنا، اس سے بھی انسان کا روزہ جو ہے وہ فاسد ہو جاتا ہے۔ تو سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ انسان اپنی زبان پہ کنٹرول رکھے۔ ڈاکٹر صاحب یہ صرف باتیں نہیں ہیں، یہ ضروری ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 2 عورتیں حاضر ہوئیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا ان کو پانی پیش کرو، انہوں نے کہا سرکار ہم روزے سے ہیں۔ حضور نے فرمایا حلق میں انگلی ڈالو، انہوں نے حلق میں انگلی ڈالی تو گوشت کے لوتھڑے اور جمع و خون باہر آیا۔ حضور نے فرمایا مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے بعد تم تصور کرتی ہو کہ تم روزے میں ہو، روزہ رکھ کے غیبت کر رہی ہو؟ سنا نہیں ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ غیبت کرنا ایسے ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا؟ تو پتہ چلا کہ زبان کی حفاظت روزے دار کے لیے بے حد ضروری ہے، بے حد ضروری ہے۔ پھر امام غزالی فرماتے ہیں کہ باقی اعضاء جسم کو، ہاتھ کو، پاؤں کو، ہر چیز کو گناہ سے روکنا یہ روزے کے لیے ضروری ہے، یہ انسان کے روزے کو کامل بناتا ہے۔ اور پھر وہ فرماتے ہیں سب سے اہم بات یہ ہے کہ افطار کے وقت کے بعد خوف کی کیفیت آنا، یہ نہیں کہ میں نے کوئی اللہ پہ احسان رکھا یا روزہ کر کے روزہ رکھ کے یا کوئی بہت بڑا کام کر دیا، روزہ رکھنے کے بعد خوف آنا، ہاتھ باندھ کے اللہ سے معافیاں مانگنا، رمضان کی راتوں میں رو رو کے اللہ سے کرم کی بھیک مانگنا اور عرض کرنا کہ یا اللہ یا کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہم پہ راضی ہو جا، اس رمضان مبارک میں ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، یہ انسان کے روزے کو کامل بناتا ہے۔ بہت بہت شکریہ قبلہ پیر حسان حسیب الرحمان صاحب، آپ نے بہت مختصر وقت میں نہایت بہترین اور عمدہ انداز میں اہل اسلام کو بتایا کہ روزے کی فرضیت کیا ہے، روزے کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے، اور ایک مسلمان کو کس طرح یہ ماہ رمضان گزارنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو یہ مہینہ ہمیں جس نے عطا کیا ہے، اس مہینے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزارنے کی
तौफीक अता फरमाए। नाजरीन, कल हम फिर हाजिर होंगे इसी वक्त एक नए इस्लामी और समाजी मौजू के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। रूह मक्का मदीना आदमी को बनाता है, ये